الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب اسلام کا دور شروع ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو شروع کے دور میں صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ظلم ہوا کہ کافر جو تھے ظالم، وہ صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے جسم پر پتھر رکھ دیتے تاکہ آپ کے جسم کی چربی پگھل جائے۔ صحابہ کے جسموں کو آگ سے داغا گیا۔ اسی طرح 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 کے ظلم ہوئے، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ان تمام مظالم کے باوجود صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایک قدم بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ان صحابہ کی شان ہے۔ آج ہم لوگوں کو جو دین ملا ہے یہ تو وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمیں تو وراثت میں دین ملا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے نہ ہی کوئی قربانی دی ہے اور نہ ہی آپ کچھ قربانی دے رہے ہیں۔ یہ تو تھے نا وہ صحابہ کہ جنہوں نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا ہے۔ اسلام کے شروع میں ایک گھر میں باپ اور بیٹا دونوں الگ الگ تھے۔ کئی گھر ایسے تھے کہ جن میں بیٹا مسلمان تھا، باپ کافر تھا۔ کئی گھر ایسے تھے جن میں باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر تھا۔ اس وقت جو الگ تھا وہ دشمن ہی تھے ایک دوسرے کے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میرا باپ کافر ہے تو بیٹا کہے میں بھی کافر ہو جاتا ہوں۔ یعنی انہوں نے دین کے لیے اصل قربانی دی ہے، انہوں نے مشکلیں برداشت کی ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اپنے جہاں پر انسان رہ رہا ہو، بچپن میں جہاں پر کھیلا، جہاں پر زندگی گزری، وہاں اس شہر کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اور صحابہ نے وہاں سے مکہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، حبشہ کی طرف۔ تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو یہ اسلام قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں تو مفت میں مل گیا، لیکن یہ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں حاصل ہوا، ہم غور کریں ہم اس پر کتنا چل رہے ہیں۔ جس دین کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم اسی دین کے ناقدرے ہو چکے ہیں۔ آج ہم اسی دین کو پس پش ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ جدید دور ہے، دین پر چلتے رہو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ حالانکہ دین پر چلنے والا آدمی کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی اور صحابہ نے قربانی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی والذین ہاجروا فی اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مشکلیں برداشت کر کے آخرکار ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ جب ان پر ظلم ہو چکا،
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اور دنیا میں بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ لاکھوں لوگ جس شہر کے لیے تڑپتے ہیں، وہ شہر مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹھکانے کے لیے عطا فرمایا۔ یہ مدینہ شہر، اس میں ٹھکانہ مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینہ کے فضائل ہم ذرا سنتے ہیں، اور مدینہ شہر ہی ایسا ہے کہ ہر عاشق اس نام کو سن کر ہی اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اب بہترین ٹھکانے کے لیے لفظ کون سا ہے؟ حسنہ۔ حسنہ لفظ اس چیز پر بولا جاتا ہے کہ جس نام کو سن کر انسان کے چہرے پر تازگی آ جائے، انسان کی روح کو تازگی ملے، عقل کو تازگی ملے۔ تو یہ مدینہ نام ہی ایسا ہے، سن کر عاشق کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، اس کا دل جھوم جاتا ہے، عقل روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ اور مدینے کے فضائل کیا ہیں یہ بھی ذرا سنیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح امام داؤد طائی، ان دونوں کے درمیان ایک بار بات چیت ہو رہی تھی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ حج کر کے واپس گئے تھے، تو آپ نے امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا کعبے کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ جس نے ایمان کی حالت میں کعبے کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کعبے کا دیدار کیا اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ تم نے بات ادھوری کی ہے، پوری بات یہ ہے کہ جس نے سرکار کے روزے کا دیدار کر لیا وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ فرمایا میری دلیل تو یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کعبۃ اللہ کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ تمہاری کیا دلیل ہے؟ تو امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو جگہ میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو جو شخص وہاں پر جائے گا اس جنت کے ٹکڑے میں سے ہو کر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس بندے کو ایک بار جنت میں بھیج دے اسے جنت سے دوبارہ نہیں نکالتا۔ تو جو شخص گویا کہ سرکار کے روزے پر چلا جائے گا وہ جنت میں پہنچ گیا اور جنت سے واپس نہیں نکالا جاتا۔ اور اس کی بھی بڑی پیاری دلیل ہے، اللہ پاک کے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام، آپ کی دوستی تھی جنت کے مالک جو فرشتے ہیں رضوان، ان سے۔ تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے جنت کی سیر تو کروا دو۔ اب وہ فرشتے جو تھے انہوں نے لے گئے، سیر کروائی۔ ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے، چلے تو گئے، آپ نے واپس آتے ہوئے کہا کہ اب میں نے جانا نہیں ہے، واپس نہیں جانا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس کو ایک بار جنت میں داخل فرمائے گا اس کو نہیں نکالے گا۔ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، اب بھی جنت میں ہے، اس کے بعد نہیں واپس آئے۔ شہر مدینہ جو ہے یہ بڑا افضل شہر ہے، یہ شہر مدینہ نہیں بلکہ یہ جنت ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ یعنی ہے تو مکے کی مدینے کی زمین لیکن ہے جنت، کیونکہ ریاض الجنہ بھی یہاں پر اور مالک جنت سرکار کا روزہ بھی یہاں پر۔ اور پھر 3-4 ایسے دلائل ہیں، مضبوط دلائل احادیث کی کتابوں سے ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ شریف گویا کہ اس میں جنت کی طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، سب سے پہلی تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے،
ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو جگہ میرے منبر اور روزے کے درمیان ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی حضور کے منبر اور روزے کے درمیان کی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوئی۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اس طرح کی، ما بین منبری و مصلائی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو جگہ میرے منبر اور میرے مصلی کے درمیان ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ منبر اور روزے کے درمیان تو یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور اگر مصلی کی بات کی جائے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں پر عید کی نماز ادا فرماتے تھے وہ مصلی مراد ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز کہاں پر ادا فرماتے تھے یہ بھی سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر سے دور تھوڑا فاصلے پر مسجد علی تھی، تقریباً 600 میٹر کے فاصلے پر، کلومیٹر نہیں بلکہ میٹر، 600 میٹر کے فاصلے پر مسجد علی تھی۔ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام ایک میدان تھا اس وقت، وہاں پر نماز عید عطا فرماتے تھے۔ اب اگر حساب لگایا جائے گھر سے وہاں پر 600 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو اس حدیث کے حساب سے وہ جگہ تمام کی تمام جنت کا ٹکڑا ہوئی۔ اب پہلی حدیث یہ، دوسری حدیث سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے بارے میں، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا احد علی ترعتی من ترعت الجنہ، کہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر ہے، یعنی احد پہاڑ بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر ہے۔ اسی طرح مدینے میں ایک وادی ہے، وادی بطحان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وادی بطحان بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر واقع ہے۔ احد پہاڑ بھی کسی دروازے پر واقع ہے اور وادی بطحان بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر واقع ہے، یعنی مدینے کا شمالی کنارہ احد ہے، وہ بھی جنت کے کنارے، اور اسی طرح جنوبی کنارہ وادی بطحان وہ بھی جنت کا دروازہ۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ شریف میں کھجور اگتی ہے، عجوہ کھجور، یہ مدینہ شریف کی کھجور ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، عجوہ کھجور جو ہے جنتی کھجور ہے۔ اب دیکھیں 4 چیزیں ہو گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور منبر کے درمیان کی جگہ، احد پہاڑ جنت کا دروازہ، وادی بطحان جنت کا دروازہ، مدینے میں جو پھل اگتا ہے عجوہ کھجور یہ بھی جنت کا پھل۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں بلکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ جنت کے چشموں میں سے کسی چشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح کو اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر غرس۔ اب اس کنویں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے جیسے رات کو اس جنت کے چشمے پر بیٹھے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرس کتنا اچھا کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی مدینے کے کنویں جنت کے کنویں، مدینے کے پھل جنت کے پھل، مدینے کی زمین جنت کی زمین، مدینے کے احد پہاڑ جنت کا دروازہ۔ تو جہاں پر اتنی ساری چیزیں جنت کی ہو سکتی ہیں تو اس شہر کو شہر جنت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ تو یہ شان ہے مدینے کی، اور کسی شہر کو اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہاں پر پھل بھی جنتی ہوں، وہاں پر کنویں بھی جنتی ہوں، یہ تو مدینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے وہ دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا ہو اس سے بھی بہتر ہے۔ تو جس جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے، تو جس مدینے میں مالک جنت خود رہتے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات خود موجود ہو، اب بھی ہے، اس مدینے کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ مدینہ جو ہے بڑی شان والا شہر ہے، بڑی عظمتوں والا شہر ہے۔ تو ہم سب کے دل میں مدینے کی حاضری کا شوق ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے مدینہ شہر کو دیکھتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے تھے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار زیادہ ہو جاتے تھے. آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا شہر مدینہ کو دیکھ کر. ہم لوگوں کے دل میں بھی مدینے میں حاضری کی طرف اور حاضری کا شوق ہونا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا جتنی مرتبہ بھی اعلان کیا مدینے میں کیا, اور اسی طرح جنت کا جتنی مرتبہ بھی سودا ہوا یہ بھی شہر مدینہ میں ہوا. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا کہ وہ فلاں کنواں خرید کر دے تو تمہیں جنت کی ضمانت ہے, مدینے میں ہوا. غزوہ تبوک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی ضمانت دی, یہ مدینے میں ہوئی. یعنی جنت کا بھی جتنی مرتبہ سودا ہوا یہ بھی مدینے میں ہوا. مدینہ ایسا شہر ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے کعبہ شریف میں ایک تکلیف آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80,000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. مگر مدینہ کی شان ہی الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے میں آیا وہ میرا مہمان ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچی وہ اس پر صبر کرے, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ شان ہے مدینے کی. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اتنی زیادہ ہے, نہیں سنتا ہی نہیں. یعنی آپ کی زبان سے کوئی شخص نہیں سن سکتا, نہیں سنتا ہی نہیں. مانگنے والا تیرا, جس نے آپ سے مانگ لیا وہ نہیں سنے گا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھوں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یہ بڑا پیارا شعر ہے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے تلوے کی شان یہ ہے کہ جس نے آپ کے تلوے کو, پاؤں کے تلوے کو دیکھ لیا وہ بھی آپ کی نظروں پہ نہیں چڑھ سکتا. تو جن صحابہ نے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا ہوگا ان کی شان کیا ہوگی. جنہوں نے تلوہ دیکھ لیا ان کی شانیں ہی بلند ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں چہرہ اپنی گود میں رکھ کے دیدار کرتے رہے ان کی شان کیا ہوگی. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنی گود میں حضور کا سر رکھ کے حضور کو سلاتے رہے, ان کی شان کیا ہوگی. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. جنہوں نے تلوہ دیکھ لیا وہ شانوں والے ہوگے, جنہوں نے نورانی چہرہ دیکھا ان کی شان کیا ہوگی. وہ تو کہیں گے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو یہ شان ہے مدینے کی. ہم سب کے دل میں مدینے کی تڑپ ہونی چاہیے, مدینے کا شوق ہونا چاہیے, حاضری مدینہ کی دعا مانگنی چاہیے. کسی شہر سے محبت کرنی ہے تو مدینے سے محبت کریں. آج ایسا دور ہے کہ لوگوں کو یورپ اور یوکے جانے کا شوق ہے, مدینے کا شوق بہت کم رہ گیا ہے. تو لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دیں, بس مدینے سے رشتہ جوڑ لیں. مدینے جائیں گے تو حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی, حضور کے روزے کا دیدار بھی ہو گیا اور بہت کچھ نصیب ہو جائے گا. لندن اور پیرس جا کے دنیا ہی کمائیں گے, آخرت کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے مدینے کی تڑپ دل میں ہونی چاہیے. لندن اور پیرس اگر نصیب میں ہوا تو پہنچ جائیں گے, نصیب میں نہ ہوا تو رب سے مدینے کی دعا مانگنی چاہیے, مولا ہمیں مدینے پہنچا دے, باقی جو ہمارے نصیب میں اچھا ہے وہ لکھ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہر مدینہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ